الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ایک ایسی بلند پایا، ایسی ممتاز، ایسی پاک مطہر ہستی کی بارگاہ میں چلیں گے جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل سے نوازے گئے۔ یعنی دنیا میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، لوگ کسی بڑے شخص کی اگر خدمت کرتے ہیں، اس کے خادم ہوتے ہیں، تو وہ ایک بڑا فخر کا اس کے لیے جو ہے حوالہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وجہ وجود کائنات کے خادم ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجئے، ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو صاحب، فضیلتوں کے آسمان اور مراتب کی کہکشاں میں ایک ایسے ستارے جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پیارے، آج ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو اس عظیم ترین خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہیں، ان کے جگر گوشے ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں خالہ بھی ہیں، اور جن کا گھر آمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکتا تھا۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات ان کے گھر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، جن کا گھر آرام گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھا۔ یعنی سرکار علیہ السلام اکثر اوقات ان کے گھر پر آرام بھی فرمایا کرتے تھے، اور جن کا گھر مواخات مدینہ کے عظیم ترین واقعے سے سجا بھی تھا۔ یعنی جس وقت سرکار علیہ السلام نے مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرمائی، اور جب آپ نے مواخات فرمائی، یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان جب آپ نے مواخات فرمائی، تو جو وینیو تھا، جو پلیس تھا، جو جگہ تھی، جس جگہ پہ یہ سارا واقعہ، یہ عظیم واقعہ جو ہے وہ ترتیب پایا، وہ کوئی اور گھر نہیں تھا بلکہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، جن کے چلنے کی آہٹ، یعنی مقام اور مرتبے پہ ذرا غور کیجئے صاحب، کہ جن کے چلنے کی آہٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں سنائی دی، جو حکمت و دانائی، مضبوط عزائم، پختہ ترین ارادے، صبر و قناعت، برداشت اور عفو و درگزر اور دلیری و شجاعت جیسے اعلیٰ ترین اوصاف کی مالکہ تھیں۔ یعنی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ وہ خاتون ہیں کہ غزوہ حنین کا موقع ہے، اور ظاہر آپ جانتے ہیں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس وقت ایک عجیب بے چینی کی کیفیت مسلمانوں کے درمیان ہو گئی تھی، اور کچھ لمحے ایسے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہوئے تھے۔ اس وقت آپ اپنا خنجر لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی دشمن آپ کی طرف آئے گا تو میں اسے چیر کر رکھ دوں گی۔ سرکار علیہ السلام نے اس جواب پہ بے انتہا تبسم فرمایا تھا۔ یعنی انتہائی نڈر خاتون تھی، انتہائی بہادر خاتون تھی، فدائے رسول تھی، فدائے رسول تھی، یعنی اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پر قربان کرنے کو تیار رہتی تھی، جنہوں نے اپنے نور نظر، اب آئیے ان کی طرف کہ جن کی بارگاہ میں ہمیں چلنا ہے، کہ جنہوں نے اپنے نور نظر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 برس کی عمر، صرف 10 برس کی عمر میں اس ہستی پاک کی خدمت گزاری میں پیش کر دیا، جن کی خدمت گزاری کی تمنائیں پوری کی پوری کائنات، یعنی کائنات کے ذرے ذرے سے پوچھیں کہ کیا تمنا ہے، تو وہ تمنا ایک ہی ہوگی کہ کاش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور یہی تو ہم دعا کرتے ہیں نا صاحب، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل بروز محشر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خداموں میں شامل فرما۔ تو سوچئے، جن کو اس دنیا میں ظاہری طور پر یہ ٹائٹل ملا ہو، جن کے ماتھے پر یہ ٹائٹل سجا ہو کہ وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ یعنی جن کو 10 برس تک وجہ وجود کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا اعلیٰ ترین شرف نصیب ہوا۔ یعنی پوری کائنات کے اگر میں کہوں کہ مناصب اور مراتب ایک طرف ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے ذریعے جو خادم رسول ہونے کا ٹائٹل ہے، وہ یقیناً ان کے ماتھے پر سجنا ایک طرف ہے، جس کی کوئی مثالوں میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ سرکار علیہ السلام کی چونکہ ظاہر ہے آپ رشتے میں خالہ زاد بھائی بھی تھے، سرکار علیہ السلام آپ سے بے انتہا مان بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پاک تک، ظاہری وصال پاک تک خادم رسول کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انتہائی خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ یعنی آپ ذرا ویژولائز کیجئے، 10 سال کی عمر ہے اور کم سنی کی عمر ہے، تہجد کا وقت ہے، آپ اپنے گھر سے اٹھتے تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے، ان کو وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے، پھر پینے کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے، کھجوریں پیش کیا کرتے تھے۔ وہ جو منظر نامہ ہوگا صاحب، منظر نامہ کیا ہوگا کہ بس ایک عجیب ہی پرکیف منظر ہوگا
کہ مدینے میں سب خاموش ہیں، سو رہے ہیں، اور ایک ہستی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ان کی خدمت کرتے ہیں، تو زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو غیر ظاہر مخلوقات ہیں، وہ کتنے رشک کے ساتھ آپ کو دیکھا کرتی ہوں گی۔ یعنی ذرا سوچئے کہ سفر و حضر ہو یا خلوت و جلوت ہو، کوئی تخصیص آپ کے لیے نہیں تھی۔ کم و بیش 10 برس حامل نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ خدمت کرتے رہے، اور ہمیشہ اس شرف کو وہ ناز سے بیان کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ناز سے بیان کریں صاحب، کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ٹائٹل ہے کہ اس سے بڑا تاجوری کا کوئی ٹائٹل ہو نہیں سکتا۔ سوائے غزوہ بدر کے کم سنی کی وجہ سے کم و بیش تمام ہی غزوات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ رہے۔ صرف صحبت مصطفیٰ، خدمت مصطفیٰ اور جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب نہیں ہوئے، یعنی صرف اسی سے مستفیض نہیں ہوا، بلکہ احادیث کی صورت علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آپ کسٹوڈین بنے۔ اور کیوں نہ بنے صاحب، کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جام وہ پیتے تھے، وہ وہی جانتے تھے کہ صاحب ان کو کیا کچھ عطا ہو رہا ہے۔ علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا، اور یہی نہیں بلکہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ جیتا جاگتا شاہکار تھے۔ یعنی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل، ان کی دعا کے صدقے اور طفیل، عمر میں بھی، مال میں بھی اور اولادوں میں بھی کثرت سے نوازا تھا۔ 100 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور 100 ہی کے قریب آپ کی اولادوں اور اولادوں کی اولادیں ہوئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا یوں سمجھ لیجئے کہ رفتوں سے اور برکتوں سے اور فضل سے نوازا تھا۔ اور یہ کیسی خوش بختی ہے صاحب کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے خاص محبت تھی، خاص محبت تھی۔ ان کو بیٹا کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور کبھی کبھی پیار سے ان کو انیس بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 برس رہا، لیکن کسی موقع پہ سرکار علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی 10 برس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آواز بلند کر کے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی سب سے زیادہ ایگزیکٹو فیملی، یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے، کائنات کی سب سے زیادہ ایگزیکٹو فیملی یعنی خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سمجھے جاتے تھے۔ یعنی اس سے بڑا یوں کہیے کہ پریویلیج کلاس جو ہے وہ ہو نہیں سکتی۔ خلیفہ اول کے بارے میں اگر آپ سنیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بحرین میں صدقات کا افسر بنایا تھا۔ یعنی اتنے آپ ڈیڈیکیٹڈ تھے، اتنے آنیسٹ تھے کہ مال میں خربرد تو صاحب بہت دور کی بات ہے، خدا نہ خواستہ بات یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کی یہ جو آنیسٹی تھی یا جو آپ کی سچائی تھی یا جو آپ کی شفافیت تھی، ٹرانسپیرنسی تھی شخصیت کی، اس کی وجہ سے آپ کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا۔ اسی طرح سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلدستہ اخلاق میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بات میرا خیال ہے بہت آسانی سے آپ سمجھ لیں گے کہ 4 پھول ایسے نازک، لطیف اور شگفتہ ہیں جن پر اس پوری شخصیت کے گلدستے کی خوبصورتی کا انحصار ہے۔ اب وہ کیا باتیں ذرا سنیے۔ پہلی بات تو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذہن میں رکھیے گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر خان تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو کہہ دیا مینوان اس پر عمل کر لیا، جو دیکھ لیا اس پر عمل کر لیا۔ تیسری بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور چوتھی بات حق گوئی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اوصاف تھے۔ اور یہ جو حق گوئی ہے یہ ایسی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس ملعون نے حوض کوثر کے بارے میں کسی شک کا اظہار کیا۔ جب آپ کی سماعتوں میں یہ بات پہنچی، آپ خود چل کر اس کے پاس گئے اور جا کر اسے للکارا اور پھر اسے حدیث سنائی کہ جو تو کہتا ہے وہ غلط ہے، اصل حدیث پاک یہ ہے۔ اسی طرح سے حجاج بن یوسف نے، اس کا ایک طویل واقعہ ہے، اس نے اپنے گھوڑوں پر بڑا تفاخر کیا تھا، تو آپ نے بہت اسٹریٹ اوے اس کو مطلب یہ بات کہی تھی کہ جو دکھانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے جو تیرے پاس گھوڑے ہیں
یہ ایکچولی تجھے دوزخ لے کر جائیں گے، جس پر وہ بڑا برہم ہوا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ایسے کلمات سکھائیں جن کو میں پڑھتا ہوں اور مجھے پتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد کوئی طاقت مجھے دنیا کی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. یعنی اتنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ ڈوبے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے ہمیشہ حق کے پرچم کو بلند کیا اور ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر نقش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چراغ ہدایت تھا، اور اسی کی روشنی میں شاہراہ عمل پہ قدم رکھا کرتے تھے. بلکہ یوں کہیے، بہت آسان سی بات میں آپ کو سمجھاؤں، بلکہ عشق کے رنگ میں سمجھاؤں، کہ رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ ہی کا ذکر کرتے تھے، آپ ہی کی باتیں کرتے تھے، آپ ہی کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے، آپ ہی کی یاد میں رویا کرتے تھے. یعنی وہ ان کا سرمایہ حیات تھا. ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ آپ سرکار علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے آپ پر گریہ طاری ہو گیا، اور گریہ جب طاری ہوا آنسو بہنے لگے، کیونکہ ظاہر ہے 10 برس تک ذرا سوچیے، ارے کوئی ایک لمحہ سرکار کے رخ انور کو دیکھ لے تو وہ اپنی زندگی میں پتہ نہیں کس تر و تازگی کی معراج پہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ 10 برس سرکار کی بارگاہ میں رہے، رخ انور کا دیدار کرتے رہے. تو کیسے یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت نگاہوں میں نہ ہو. تو وہ زارو قطار رونے لگے، اور پھر جملے آپ نے جو ادا کیے وہ بڑے کمال ہیں. عرض کیا آپ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ یقین ہے کہ کل بروز محشر جب میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا، اب یہ تخیل میں بات کر رہے ہیں، اب آواز بلند کر رہے ہیں کہ جب کل بروز محشر میں آؤں گا تو میں پکار کے کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا خادم انس ہوں. یعنی اتنا آپ کو سرکار علیہ السلام سے پیار تھا اور عشق تھا. اور پھر عقیدے کی بھی جو اعلیٰ کسوٹی ہے اس پر بھی اگر آپ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو کیا کمال عقیدہ ہے صاحب کہ موت کا وقت قریب ہے، لیکن موت کی یعنی قریب ہونے کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے یہی ابتدا، یہ انتہا اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری زبان کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھ دینا، یعنی میری تدفین اس طرح سے ہو کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ جڑی ہوئی ہو. اعمال تو اپنی جگہ ہیں، لیکن پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ اسی نسبت کی وجہ سے انشاءاللہ میری قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ حد نظر وسیع کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے، اور جو عشق کا ان کا ایک خاص انداز تھا اس کی رمق ہمیں وہاں بھی اور یہاں بھی عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.